بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا والجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری و ساری ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق نمبر 13 ہوگا۔ بہت ہی زبردست اور مختصر سبق ہے۔ تو پچھلے اسباق کے اندر آپ نے یعنی جو پچھلے گزشتہ 12 اسباق آپ نے سنے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے ہدایت النحو کی جو ابتدائی باتیں ہیں، اسی طرح اس کی جو تقسیم کاری ہے، تو یہ ساری باتیں آپ نے سماعت کر لی ہیں۔ تو پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ جو ہدایت النحو ہے تو اس کے 3 مقاصد ہوں گے، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے حوالے سے ہر ایک کو ایک ایک مقصد کے تحت بیان کیا جائے گا۔ تو آج ہم مقصد اول، المقصد الاول شروع کریں گے کہ اس کے اندر مرفوعات کی بحث ہوگی، پوری ڈیٹیل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اب یاد رکھیے جو نحو ہے عربی عبارت ہے، تو اس کے اندر جو مین چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ آپ نے پہچاننا ہوتا ہے سامنے جو چیز دیکھی ہوئی آپ کے، اگر اعراب لگا ہوا ہے تب بھی ٹھیک، اگر نہیں لگا ہوا تب بھی آپ نے انہی چیزوں کے ذریعے پہچاننا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز مرفوع ہے تو بھائی کیوں مرفوع ہے، منصوب ہے تو منصوب کیوں ہے، مجرور ہے تو بھائی کیوں مجرور ہے۔ تو یہ جو آپ منصوبات، مجرورات اور منصوبات، ٹھیک ہے، یہ مرفوعات پڑھیں گے نا، تینوں جو مقاصد، تو خصوصاً یہ جو 8 چیزیں مرفوعات میں سے ہے، اسی طرح منصوبات میں سے 12 چیزیں، تو یہ ساری چیزیں جو آگے آنے والی ہیں تو یہ عربی عبارت پر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے شروع والا جو ٹاپک ہے اس پر بات کرتے ہیں، المقصد الاول۔ اب یہ جو مقصد لفظ لکھا ہوا ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ ظرف کا صیغہ ہے، اس میں ظرف، تو اب اس کے اندر اس میں ظرف کا بھی احتمال ہے، یعنی اس کے اندر اس میں ظرف ہے، دوسرا یہ اس میں جو مصدر میمی کے طور پر بھی اس کو لیا جاتا ہے۔ تو لیکن جو بھی ہو تو یہ اس میں مفعول کے معنی یعنی المقصود، المقصد المقصود کے معنی میں، یعنی مقصود اول کیا ہے تو وہ مرفوعات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی الاسماء المرفوعات 8 اقسام، اسماء مرفوعہ 8 اقسام ہیں۔ تو اب یہ جو مرفوعات لفظ ہے اس پر بھی آپ نے اگر غور نہیں کیا تو غور کرنا چاہیے تھا آپ کو، کہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ بھائی یہ مرفوعات واحد جو مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی مؤنث کی جو جمع کا صیغہ ہے یہ مرفوعات ان سے بنتا ہے، حالانکہ جو مشہور معروف بات ہے وہ یہ ہے کہ مرفوع لفظ بارہا ہم نے سنا ہے، اس کے بعد آپ جمع لے کے آ رہے ہیں وہ مؤنث کی لے کے آئے ہیں، اس کے اندر کیا بات ہے؟ تو یہ جو ذہن میں اپنے سوال آیا نا، یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ یعنی مرفوع سے مرفوعات کیسے بن گیا، تو اس کے جواب 2 انہوں نے نیچے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو مرفوع ہے تو یہ اسی سے ہی المرفوعات ہے، لیکن یہ شاذ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سنون، سنتن سے، اسی طرح دیگر بھی کئی مثالیں آتی ہیں، تو لہذا کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر شاذ اس کو نہ مانے تو پھر اس کے اندر ایک قاعدہ لگا ہے جس کی وجہ سے یہ مرفوعات ہے۔ وہ قاعدہ کون سا ہے یہ بھی انہوں نے نیچے مینشن کیا ہے کہ موصوف مذکر، موصوف جو ہے وہ مذکر ہو، غیر عاقل ہو، تو اس کی جو صفت آتی ہے نا، اس کی صفت کی جو جمع ہوتی ہے تو وہ الف تا کے، جیسے کہتے ہیں یہ الف مرفوعات جو ہے تو یہ مرفوع سے الف تا کے ساتھ یہ مرفوعات بن گیا۔ تو اب یہ اسماء جو مرفوع ہیں تو یہ 8 اقسام ہیں۔ تو 8 اقسام کون سی ہیں؟ نمبر 1 فاعل۔ اب پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں پوری تو انشاءاللہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ اب یہ چیزیں وہی ہیں جو آپ نے ابتدائی کتابوں کے اندر پڑھ لی نا کہ مرفوع کون سی چیز ہوتی ہے، منصوب، تو یہاں پر صرف عربی عبارت کے اندر ان کو ڈالا گیا ہے، وگرنہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ملے گی آپ کو۔ اچھا، الاسماء المرفوعات 8 اقسام، الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله والمبتدا والخبر وخبر ان واخواتها واسم كان واخواتها واسم ما ولا المشبهتين بليس وخبر لا التي لنفي الجنس۔ اب یہاں تک یہ جو مرفوعات ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ اب آپ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ عربی عبارت کے اندر یہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اب یہ جو مرفوعات 8 آپ نے سماعت کیے ہیں، تو کوئی بھی عربی عبارت آپ کے سامنے ہو، مثال کے طور پر اب شروع میں المقصد الاول، اب ان کو میں نے مرفوع پڑھا ہے
تو یہ آپ نے ہی غور کرنا ہے کہ ان 8 چیزوں میں یہ کیا بن رہا ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو لیں, آپ کہیں کہ جناب یہ فائل ہے, مثال کے طور پر اگرچہ غلط ہو لیکن اچھا یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ آپ نے ان کے اوپر اجرا کرنا ہے اچھی طرح. آپ اپنے 1-2 دوست لے لیں, کوئی بھی عربی عبارت روزانہ کی ایک لیں, ٹھیک ہے, ایک عبارت نے کسی کتاب کی, اس میں سے بھی چند لائنیں منتخب کر لیں کہ یار اس عبارت میں سے ہم نے نا صرف مرفوعات, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا آج کا سبق, اس کا اجرا کرنا ہے. تو اس کو آپ روزانہ کی بیس پر کریں گے نا, جو سبق پڑھیں اسی کے حساب سے کچھ نہ کچھ ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے یہ اجرا ہوگا اور آپ کے ذہن میں یہ راسخ ہو جائے گا. تو عرض کرنے لگا تھا کہ المقصد الاول, ہم اگر مثال کے طور پر اس پر اگر اجرا کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے. پہلے ہم دیکھیں گے بھائی یہ الفائل جو ہم نے مرفوعات میں سے پہلی چیز پڑھی, 8 چیزیں ہیں تو گنتی میں جلدی سے ہو جائیں گی. فائل ہے تو فائل فیل ہو تو پھر فائل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اب جس طرح پیچھے فیل ہوتا ہے, جیسے عام طور پر فائل کی مثال ہے کاما زیدن, اب زیدن فائل ہے کاما فیل کا. اب پتہ چلا کہ جو فائل ہے تو پیچھے فیل بھی ہونا چاہیے. المقصد الاول یہ فائل نہیں بن سکتا, کیوں؟ کیونکہ پیچھے فیل موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بات یہ ہوگی. دوسرا یہ کہ یہاں پر آگے والا ہے مفعول ما لم یسمى فاعل, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوتا ہے, اس کو نائب الفعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نائب الفعل. اب اس پر آپ اجرا کرنا چاہیں تو یہ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ پیچھے فعل مجہول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, المبتدا خبر اس کو ایک دفعہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, خبر و انا یعنی انا اور اخوات جو ہوتے ہیں حرف مشبہ فعل, تو اگر پیچھے ہوتا تب یہ اس کا اسم اور خبر وغیرہ کا معاملہ ہونا تھا. یہاں پر تو وہ بھی کوئی نہیں ہے. اسی طرح افعال ناقصہ ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے, مولا بھی نہیں ہے. اس طرح آپ نے ہر ایک چیز کو پکڑ کر اجرا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ بھائی یہاں پر یہ کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو اب یہاں پر المقصد الاول یہ دونوں معرفہ ہیں, اور دونوں معرفہ ہوں تو یہ اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں. کبھی یہ مبتدا خبر بھی بن جاتے ہیں لیکن یہ ترجمے کے حساب سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اب یہاں پر ترجمہ جو ہو رہا ہے وہ جملہ اسمیہ کا ہو رہا ہے, یعنی ایک فائدہ تامہ حاصل ہو رہا ہے, یعنی اللہ بے نیاز ہے. اب یہاں پر دونوں معرفت ہے تو لہٰذا وہاں پر یہ موصوف صفت نہیں بنیں گے. اب یہ جو عبارت ہے المقصد الاول یہ دونوں معرفہ ہیں, اور یہاں پر ترجمہ کوئی خاص نہیں ہو رہا, مطلب مقصد اول. اگر یوں ترجمہ ہوتا نا کہ یہ مقصد اول ہے تو پھر تو یہ عبارت یہاں تک ہی ٹھیک ہو جانی تھی, لیکن یہاں پر ہمیں محذوف ماننا پڑے گا, یعنی حاضل مقصد الاول. یہ اسی طرح کی کوئی اور عبارت نکال کے محذوف اس کی اس کو خبر بنائیں گے. ٹھیک ہے, پتہ چلا کہ یہ خبر ہے, موصوف صفت مل کر یہ خبر ہوگا اور اس کی جو مبتدا ہے وہ محذوف ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح کوئی اور بھی عبارت جس حساب سے آپ محذوف نکالیں گے تو اس حساب سے اس کی ترکیب ہو جائے گی. اچھا آئیے آپ ڈیٹیل کی طرف کہ مصدر میمی کے بارے سے میں نے عرض کر دیا. اسی طرح یہ جو ظرف کا صیغہ تھا تو مرفوع کے اوپر جو ایک بحث ہوئی, ٹھیک ہے, جو اس کا اعتراض بنتا تھا وہ میں نے عرض کر دیا. اب بھی اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے یا سوال کہہ لیں کہ 3 مقاصد تھے, مرفوعات, منصوبات, مجرورات. مرفوعات 8 ہیں, منصوبات 12 بیان کیے جاتے ہیں, مجرورات چلو 2 ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جس کی تعداد زیادہ ہو اس کو پہلے بیان کیا جاتا, یا پھر ایک یعنی کہہ لیں کہ بلاغت کا قاعدہ ہی سمجھ لیں کہ یا پھر یوں ہونا چاہیے تھا کہ جس کی تعداد کم ہونا سب سے پہلے اس کو بیان کیا جانا چاہیے تاکہ ایک آسانی سے زیادتی کی طرف جانا چاہیے. یعنی تھوڑے سے زیادہ کی طرف جائیں تو یہ مشقت نہیں ہوتی. تو یعنی مجرورات 2-3 تھے, 2 تھے, تو اب ان کو پہلے بیان کر دیتے, پھر آپ مرفوعات کی طرف جاتے, پھر منصوبات کی طرف جاتے. تو یہ ترتیب ہونی چاہیے تھی, یا پھر بڑے سے نیچے کی طرف آنا چاہیے تھا, یعنی منصوبات پھر مرفوعات پھر مجرورات. تو یہ اس کا الٹ کیوں کیا گیا؟ ٹھیک ہے, تو اس کا جواب بھی شاید نیچے دیا ہو کہ جو مرفوعات ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں قوی, یہ قوی ہوتے ہیں. یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ فائل میں جو جملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ عمدہ چیز واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی یہی اس کا معاملہ ہے. جو مرفوعات ہوتے ہیں یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں فائل باندھے ہوتے ہیں, کہیں نائب الفاعل باندھے ہوتے ہیں, تو یہی چیز جو نا عمدہ ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر ان کو پہلے لے کے آئے ہیں, کیونکہ جو عمدہ چیز ہوتی ہے اس کو پہلے ہی پیش کیا جاتا ہے, پہلے لے کر آیا جاتا ہے. تو یہی اس کا جو اعتراض بنتا تھا اس کا جواب میں نے عرض کر دیا. تو اب آئیے ان سب کی ایک دفعہ کچھ نہ کچھ بات اس پہ, ورنہ سبق تو سامنے آپ کے کہ جو لکھا ہوا ہے یعنی فائل, نائب الفاعل, مبتدا, خبر وغیرہ وغیرہ. تو اس کے اوپر میں کچھ آپ کے سامنے باتیں عرض کرتا ہوں, تو آپ سماعت کیجئے. نمبر 1 ہے الفاعل, فائل ہونا. تو فائل آپ کو پتا ہے کہ پیچھے فعل ہوگا تب ہی فائل ہوگا.
تو اسی طرح یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ فاعل ہونا یعنی جہاں پر فاعل ہوگا وہ مرفوع ہوگا، فاعل کو آپ نصب نہیں دے سکتے، فاعل کو آپ جر نہیں دے سکتے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ فعل کے بعد ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ فعل کے بعد کسرہ پڑھنا حرام ہے، یعنی فعل ہے آپ اس کے آگے، حالانکہ فعل کے بعد فاعل ہی آنا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ ضمیر منصوب متصل ہوگی اگر فاعل اس کے اندر ہے تو، لیکن مجرور نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اچھا، تو فاعل ہوگا جہاں پر بھی تو وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ دوسری بات، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، وہ مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔ مثال اس کی سمجھیں، اب اس کو دوسرا جو نام آپ نے پہلے سنا ہے نا وہ ہے نائب الفاعل، یعنی فاعل کا نائب۔ اب اس کی مثال سے سمجھیں کہ یہ اتنی بڑی عبارت انہوں نے کیوں لکھی ہے، تو اب وہ یوں ہے کہ مثال کے طور پر ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ اب یہاں پر جو عبارت ہے وہ آپ ایک دفعہ پڑھیں پھر اس مثال کو سمجھیں کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی وہ مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا۔ تو اب یہاں پر مفعول کیا تھا اس مثال میں جو میں نے ابھی عرض کی، وہ ہے عمر۔ تو زید نے عمر کو مارا، تو عمر ہے مفعول، اس کے فاعل کو نہ ذکر کیا گیا ہو تو مطلب یہ ہے کہ فاعل کو حذف کر کے وہ جو مفعول بھی تھا اس کو یہاں اس زید کے نائب قائم کر دینا، تو کیا ہو جائے گا؟ ضرب سے ضرب ہو گیا اور یہاں پر زید کی جگہ آ گیا عمر، تو زید کا اعراب اس کے اوپر آ جائے گا عمر کے اوپر، تو مطلب کیا بنا؟ ضرب عمر، عمر کو مارا گیا۔ اب یہ مجہول کا صیغہ کیوں ہوتا ہے تو اس کی آپ نے دروس البلاغہ اگر پڑھ لی ہے یا آگے پڑھیں گے تو اس کے اندر اس کی آگے آپ سبق کے اندر پڑھیں گے، اس کی آخر کے اندر ایک بحث آتی ہے کہ نائب الفاعل کیوں لے کے آتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر مختلف مقاصد ہوتے ہیں، تقریباً 5-6 جو لکھے ہوئے ہیں میرے خیال میں، تو اس کے اندر آپ کو فوائد ملیں گے۔ اس طرح بڑی جو بلاغت کی کتابیں ہیں کہ یہ کیوں لایا جاتا ہے مجہول کا صیغہ، تو بہرحال اس طرح یہ انہوں نے نام دیا ہے کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ اب یہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کو یہ پورا نام کیوں دیا، یہ جو میں نے ابھی مثال آپ کو سمجھائی ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے یہاں پر ایک فنی یاد رکھنی ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ کام دے گی، یہ آپ نے عبارت جو میں نے ابھی قاعدہ عرض کرنا ہے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے کہ سما یسمی جو لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یسما یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو سما یسمی باب تفعیل سے، تسمیہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، تسمیۃ، تجربۃ، تفعیلۃ، یہ باب تفعیل کا ایک وزن ہے مصدر کا۔ اچھا، قاعدہ کیا ہے کہ سما یسمی جو لفظ صیغہ ہے نا یہ باب، تو اس سے اگر مقصود کیا ہو سامنے والے کا نام، یعنی یہ نام رکھنے کے معنی ہوگا، سما یسمی یہ نام رکھنے کے معنی میں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں، جیسے ہم نے اسی سبق کے اندر یعنی جو ہدایت النحو ہے اس کے ہم نے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ سمیتہ بہدایۃ النحو، کہ میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا۔ یہاں پر 2 مفعول تھے، ایک ہو ضمیر یعنی جو ساتھ میں اٹیچ ہے سمیتہ، دوسری تھی ہدایت النحو، 2 مفعول ہو گئے۔ اب یہ جو بات تھی وہ زائدہ تھی تو یہ 2 مفعول تھے، یہاں پر نام رکھنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مفعول جس کے فاعل کو نہ ذکر کیا گیا ہو، یعنی ذکر کے معنی میں، مذکور ذکر کرنے کے معنی میں، تو جہاں پر یہ سما یسمی ذکر کے معنی میں ہو تو وہاں صرف اس کا ایک مفعول ہوتا ہے، سمجھا گئی؟ تو اب یہ تھا نائب الفاعل۔ اب آگے آئیے، تیسری چیز ہوتی ہے مبدا، چوتھی ہے خبر۔ اب مبدا زید قائم، ٹھیک ہے، خبر اسی کے اندر مثال آ جائے گی، یعنی زید جو ہے زید قائم میں وہ زید مبدا اور قائم اس کی خبر، اور خبر ان و اخواتها، یعنی یہ اخواتها اس کے جو واو ہے نا پیچھے والی و اخواتی، تو واو کے بعد خبر محذوف ہے، یعنی خبر ان و خبر اخواتها، ان کی خبر اور اس کے اخوات یعنی حروف مشبہ فعل جو 6 ہیں ان سب کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مرفوع ہوتی ہے، جیسے ان زیدن قائم، اسی طرح جو انا لاکن لیتا لعل وغیرہ، تو ان سب کی بھی خبر یہی بنے گی یعنی مرفوع۔ و اسم کانا و اخواتها، یعنی کانا کا اسم اور اسم ان کے اخوات کا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے۔ جیسے مثال ایک لے لیں، ان سب کی ایک ہی مثال لے لیں، کان اللہ رحیما یعنی رحیمن، تو یہاں پر کیا ہوگا کہ کان اللہ، کانا فعل ناقص، آگے ہے اس کا اسم، تو وہ ہے اسم جلالہ شریف، ٹھیک ہے، اللہ اسم جلال شریف وہ مرفوع ہے، اور آگے جو خبر ہے رحیمن وہ منصوب ہے، تو پتہ چلا ہے اس کا جو اسم ہوتا ہے کانا کا اور دیگر جو اس کے 16 اخوات ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں۔ اور اسم ما و لا المشبہتین بلیسا،
کہتے ہیں مولا جو لیسا کے مشابہ ہوتا ہے، جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب لیسا ہے تو لیسا آپ کو پتا ہے کہ یہ فاعل ناقصہ میں سے ایک لیسا بھی ہے، تو جو لیسا یا کانا کا اعراب ہے تو وہی اس کا ہوگا. تو پتہ کیا چلا کہ کان اللہ رحیمہ جس طرح تھا، اسی طرح فعل ناقص لیسا کا جو اعراب ہوا، ٹھیک ہے، اسم اور خبر کا، اسی طرح ما اور لا کا ہوگا. یعنی ما زید قائمن لا زید قائمن، ٹھیک ہے، اس طرح اس کی ہوگا. تو کیا ہوگا؟ اس کا اسم مرفوع ہوگا. آگے ہے آخر، کہتے ہیں خبر لا التی لنفی الجنس، کہتے ہیں اس لا کی جو نفی جنس کے لیے ہے اس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. اب نفی جنس مطلب جو کوئی چیز ہوگی یعنی اس جنس کی نفی کرنا. مثال کے طور پر لا ریبہ قرآن پاک کے اندر شروع میں ہے لا ریبہ فی، یہاں پر جو جنس شک ہے نا تو اس کی نفی کی گئی کہ قرآن پاک کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو یہاں پر شک جو ہے تو اس کی نفی کی گئی ہے. اسی طرح لا رجل قائم، ٹھیک ہے، لا رجل، تو یہاں پر رجل جو لفظ ہے تو اس جنس کی جو نفی کی گئی، یعنی کوئی مرد کھڑا نہیں ہے، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے. اچھا، اب یہ تو تھی ان کی جو ابتدائی چند چیزیں اور ان کے تحت میں نے ایک مثال عرض کی. تو اب بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے درجات کے اندر پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں یعنی جس طرح مرفوعات ہو گئے، منصوبات ہو گئے، مجرورات، بعض کا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کو ان کے اعراب نہیں آتے. مطلب ابھی میں کسی کے پوچھ لوں نا بڑی کلاس کا، ایسے میرے سامنے ہے، ابھی مجھے یاد ہے، تو ان کو وہ ششو پانی میں مردہ ہو جاتے ہیں کہ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ کئیوں کا یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ مطلب فاعل ناقصہ 17 ہے نا، ان میں سے جو زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے ان میں سے میں پکڑ کے کوئی بتا دوں نا، جس طرح زلہ لے لیں، ٹھیک ہے، باتا لے لیں، ان کو پوچھنا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، تو وہ بہت سوچ سمجھ کے تو شاید تکا لگا کے صحیح کر دے، وگرنہ بہت حد تک جو میں جانتا ہوں نا چاند بچوں کو تو وہ یہ پزل ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سا اس نے لفظ پوچھ لیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو اس کے اندر آپ نے کام کرنے ہیں 2-3. ایک تو اجرا میں نے جس طرح عرض کر دیا نا کہ آپ نے اس طرح اجرا کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ان کے جو ہر ایک مثال آنی چاہیے. اب جب مثال آتی ہوگی تو آپ کو سمجھیں کہ ان کا اعراب بھی پتہ چل گیا. جب اعراب کا پتہ چل گیا تو جہاں پر بھی عبارت کے اندر وہ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مثال کے طور پر آپ عبارت کے اندر دیکھتے ہیں کہ کانا ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کوئی اور لفظ ہے تو آپ کو کانا جب پتہ چل گیا تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ کن میں سے، یعنی فاعل ناقصہ میں سے ہے. جب فاعل ناقصہ کا پتہ چل گیا تو اب آپ خود ہی ان کا اعراب لگا لیں گے. یعنی ایک مثال آپ کو ذہن میں ہوگی جیسے کان اللہ رحیمن، تو آپ کو جب پتہ چل گیا کہ اس کا یہ آپ کی مثال ذہن میں ہے تو آپ فوراً چاہے جہاں وہاں پر کوئی بھی یہ فاعل ناقصہ میں سے کوئی ہو تو آپ پہلے کو رفع دے دیں گے، دوسرے کو نصب دے دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے مقدم مؤخر ہونے کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن کم از کم جو میں عرض کر رہا ہوں. اسی طرح آپ نے یہ سب کی مثالیں یاد کرنی ہیں کم از کم ایک. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح فعل ناقصہ ہیں تو یہ سارے کے سارے آپ کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے، جو حروف مشبہ فعل ہیں یہ 6 کے 6 آپ کو ازبر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اب یہ جو مرفوع ہونا ہے، مرفوعات کی ہم نے بھی تھوڑی سی بحث پڑھی ہے، تو مرفوع کی تعریف بھی سنتے چلے جائیں. اس میں مرفوع کی جو تعریف ہے نا وہ اس میں مرفوع وہ اسم ہوتا ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو. اب فاعل ہونے کی علامت کیا ہے؟ ایک تو ہوتی ہے مرفوع ہونا یعنی پیش ہونا، دوسرا ہوتی ہے واو، جو واو کی صورت میں ہوتا ہے نا وہ بھی اعراب ہوتا ہے، جس طرح اخو، ٹھیک ہے، اسی طرح ذو، تو یہ مرفوع ہونا ہے. اسی طرح الف بھی، تو یہ آگے انشاءاللہ آپ نے اعراب پیچھے پڑھ لیے ہیں میرے خیال میں، ہاں بالکل پڑھ لیے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی اس کی ڈیٹیل آنے والی ہے. تو یہ اس میں مرفوع کی تعریف تھی، اور مزید انشاءاللہ آگے جو ڈیٹیل ہوگی تو وہ انشاءاللہ اگلی فصل کے اندر شروع کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ابھی ہم نے باتیں سنی ہیں، سمجھی ہیں، سیکھی ہیں، ان کو صحیح طور پر سمجھ کر ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.